ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں جو مناظرہ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک مناظر بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اور نمرود کے بیچ میں جو مناظرہ ہوا ہے، قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 258 کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ اور ایک تاریخی مناظرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، نمرود میرے بھائی بابل کا ایک انتہائی سرکش اور جابر بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دی، ایک اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے نمرود کو دعوت دی، تو نمرود تکبر سے، اہنکار سے انہوں نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں اس طرح سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے نمرود تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں، میں کہتا ہوں کہ تم رب نہیں ہو سکتے۔ نمرود نے کہا کیوں؟ میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنا رب اس کو مانتا ہوں، میرا رب تو وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی تو مارتا ہوں۔ نمرود نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے بات کو پروف کرنے کے لیے دلیل کے طور پر قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، جن کو ایک آدمی کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا تھا، اس آدمی کو نمرود نے رہا کر دیا، ان کو آزاد کر دیا، اور ایک بے قصور کو، بے گناہ آدمی کو اس کو قتل کروا دیا، اس کو جان سے مار ڈالا۔ اور نمرود نے کہا دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور میں نے ایک کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف نمرود سمجھے گا نہیں، ایسے نہیں سمجھے گا، یہ لفظی ہیر پھیر کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لفظی ہیر پھیر کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے دھوکے میں رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے نہیں گئے کہ میں جس موت اور زندگی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے۔ ابراہیم نمرود کو اس بات کو سمجھانے کے نہیں گئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ایک بھاری دلیل پیش کر دی، اور ایسی دلیل پر ایک مطلوب پیش کر دیا کہ نمرود کے بس کی بات نہیں تھی۔ ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر کے پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی میں اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اگر تو واقعی میں اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسا کر ایک دن سورج کو الٹا کر کے دکھا دے، ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبا دے۔ فبہت الذی کفر، قرآن کریم کہتا ہے وہ کافر، وہ نمرود حق کا پکا رہ گیا، وہ نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام ایک مناظر بھی تھے، انہوں نے کس طرح سے ان کو ہرا دیا، مگر دلیل سے جب وہ ہار گیا، نمرود دلیل سے جو ہے ثابت نہیں کر پایا، ہار گیا، تو جو ہے تکبر اور ان کے اندر جو اہنکار تھا، اس انانیت کی وجہ سے، اس اہنکار کی وجہ سے اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حق کو قبول نہیں کر پایا۔